کہاں سے آ رہی ہو؟ ابریش کے راستے میں حائل ہوتے اریب نے سوالیہ بھویں اچکائی تھیں۔ باہر سے؟ اریب کے بے تکے سوال پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی بمشکل بولی تھی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے بھی۔ ابریش کے جواب پر وہ لب بھیجتا گویا ہوا۔ پھر سوال کیوں؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ابریش اپنے خوف کو چھپانے کی غرض سے مسکرائی تھی۔ اس لیے کہ باہر سے کہاں سے آ رہی اور کیوں گئی تھی باہر؟ ابریش کے مسکرانے پر وہ لب دباتا اس کا بازو دبوچ گیا۔ لالا میں خالہ کو سی آف کرنے کے لیے گئی تھی۔ اریب کی سخت گرفت اور وہ اس کے غصے سے لال ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ دوبارہ بغیر چادر کے مجھے کھلے آسمان تلے نظر نہ آنا۔ ابریش کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں خوف دیکھتے ہوئے اریب نے تنبیہ لہجے میں کہا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ ابریش کو خوف سے آنکھیں پھیلاتے تکتے دیکھ کر وہ تاکیدی بھویں اچکاتا گویا ہوا۔ جی لالا۔ مقابل کا خوف اس قدر تھا کہ اس کی زبان تک اس کے سامنے بولنے سے انکاری ہوتی تھی۔ جاؤ اندر۔ اپنے کندھوں سے شال اتار کر ابریش کے گرد پھیلا کر لپیٹتا ہوا وہ اسے اندر جانے کا کہہ کر سامنے سے ہٹا تھا۔ اریب خانزادہ اور آزاد خانزادہ ایک ہی بیٹا تھا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ اریب کو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان کا چشم و چراغ ہونے کا شرف حاصل تھا، جس کے غم میں وہ ہمیشہ گردن اکڑا کر رہتا تھا۔ اس کے حکم کے بغیر حویلی کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور وہیں اپنے چھوٹے چچا بہزاد خانزادہ کی بڑی بیٹی ابریش خانزادہ سے نسبت نے اس کے غرور کو مزید بڑھایا تھا۔ کم عمر ابریش نہ صرف معصوم تھی بلکہ بلا کے خوبصورت بھی تھی، اور اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اور اریب کی نظروں کا مرکز بنی رہتی۔ اس کے ہر قدم پر اریب خانزادہ کی نظر رہتی۔ کیا ہوا ہے آپ بھی؟ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی ابریش جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھ کر انسا فکرمندی سے گویا ہوئی تھی۔ یہ شال تو لالا کی ہے۔ ابریش کے وجود سے لپٹی شال پہچانتی ہوئی انسا حیران ہوئی تھی۔ اریب، لالا نے راستہ روکا میرا اور کہا کہ میں دوبارہ چادر کے بغیر کمرے سے نہ نکلوں۔ اریب کے شال اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہوئی ابریش نے سرخ آنکھوں سے شال کو دیکھا تھا۔ آخر یہ ہوتے کون ہیں ہم پر حکم چلانے والے؟ غصے سے شال کو گھور کر دیکھتی ابریش نے شال کا گولا بناتے ہوئے سامنے و دیوار پر دے ماری تھی۔ اگر مرد ہونے کا اتنا ہی غم ہے انہیں تو اپنی طاقت اپنے مرے ہوئے دادا جی کی قبر پر جا کر دکھائیں، جو واری جاتے تھے ان پر، یا پھر بابا اور چچا کو دکھائیں جنہیں ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ غصے سے کہتے ہوئے ابریش نے اپنے بال جھٹکے تھے۔ بیٹی ہونے کی وجہ سے جو کچھ اس نے اور انسا نے سہا تھا، اس کے بعد اسے اس حویلی کے مردوں سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ انسا کی پیدائش کے بعد دوبارہ بہزاد خانزادہ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور بیٹا ہونے کی وجہ سے بہزاد خانزادہ اپنی بیوی اور رفعت اور بیٹیوں سے بے خبر ہو گئے تھے۔ جوانی کے دنوں میں اکثر ڈیرے پر یا پھر بازاروں میں پائے جاتے تھے۔ رونا بند کریں آپ ہی، چلیں سو جائیں۔ ابریش کو روتے دیکھ کر انسا نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ باپ کی دھتکار کے بعد ایک اریب ہی تھا جو ان کے ساتھ کافی نرمی سے پیش آتا تھا، لیکن اب پچھلے چند ماہ سے وہ کچھ بدل سا گیا۔ لیکن ابریش کے ساتھ وہ اکثر اسے ایسے ہی روک کر حکم چلانے لگا تھا، غصہ کرنے لگا تھا، جو انسا کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ منحوس پتہ نہیں کب جائے گا کام سے باہر، سکون ہو جائے گا کچھ دن۔ انسا سے الگ ہوتی وہ آنسو صاف کرتی اریب کو گالی سے نوازتی، اس کے جانے کا سوچ کر مسکرائی تھی، اور وہیں باہر کھڑا اریب گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اندر جا کر ضرور اسے گالیوں سے نوازے گی۔ اس کے سامنے سانس روکنے والی ابریش خانزادہ اسے پیٹھ پیچھے ایسی ہی القابات سے نوازتی تھی۔ سنو! کچن سے نکلتی ابریش کے ہاتھ میں چائے کا مگ دیکھتا وہ مسکرایا تھا اور اسے روک گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے وہ اب اس کے سامنے ایسے ہی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوتی تھی، سر پر بڑی سی چادر لیے وہ خود کو اچھے سے ڈھانپے ہوئی تھی۔ اریب کا خوف اتنا تھا کہ وہ کمرے سے غلطی سے بھی بغیر چادر کے نہیں نکلتی تھی، اور یہ دیکھ کر اریب کا دل کھل اٹھتا تھا۔ ایک ہفتے کے لیے کام سے جا رہا ہوں اسلام آباد، تو میری غیر موجودگی میں کالج جانا تو دور کی بات، زنان خانے سے باہر نہیں جاؤ گی تم، سمجھی؟ ابریش کے ہاتھ سے بھاپ اڑاتا چائے کا مگ لیتا وہ گرم گرم چائے کی سپ لیتا ابریش کے اسپاٹ چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کی بات پر بے تاثر تھا۔ وہ ایسا ہی حکم چلانے والا، سامنے کھڑی لڑکی کو ڈرانے میں مزہ لینے والا، اس وقت بھی وہ ابریش کے جھکے سر کو دیکھ کر محفوظ کن مسکرایا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا کہ تبھی راستے میں انسا حائل ہوئی تھی۔ لالا، میری اسکول میں فنکشن ہے، مجھے نیو ڈریس لینا ہے، آپ میرے لیے لے آئیں گے؟ اریب کے اسلام آباد جانے کا سن کر وہ بھاگتی اس کے پیچھے اپنی فرمائشیں کرنے آئی تھی۔ بالکل میری شہزادی، لے آؤں گا اور کچھ۔ ایک نظر پیچھے کھڑی ابریش کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر کہتا وہ مسکرایا تھا۔ تھینک یو لالا، بس یہی چاہیے۔ اریب کے سینے پر سر رکھتی انسا خوش ہوتی
خوش ہوئی تھی اور وہیں اسے خوش ہوتے دیکھ کر ابرش نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ابھی آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، لالا لے آئیں گے۔ اریب سے جدا ہوتے انسا ابرش جو دیکھتی بولی، رہنے دو، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں فالتو چیزیں خریدنے کا، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے کہ ابرش کچھ کہتی، قریب سرد لہجے میں کہتا ہوا محبت سے انسا کے سر پر بوسہ دیتا ہوا وہ ایک نظر ابرش کی نم آنکھوں میں دیکھ کر چلا گیا تھا۔ اللہ کرے کبھی واپس ہی نہ آئے آپ، غصے سے دانت کچکچاتی ہوئی پیر پٹکتی کمرے سے چلی گئی۔ مورے میں نانوں کے پاس چلی جاؤں، ان کی بہت یاست آ رہی ہے مجھے۔ اریب کو گئے 5 دن گزر چکے تھے اس کے جانے کے بعد۔ وہ گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ اس سمے سب گھر والوں کو ابرش کو کالج بھیجنے سے سختی سے منع کر کے گیا تھا۔ ابرش، اریب کو پتہ چلا تو ناراض ہوگا، وہ تمہارا کالج جانا بھی منع کر کے گیا ہے۔ وہ ہوتا کون ہے مجھ پر پابندی لگانے والا، مجھے نانوں کے پاس جانا ہے۔ رفعت بیگم کی بات درمیان میں کاٹتی وہ غصے سے کہتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، تمیز سے ابرش، بڑا ہے تم سے، لڑکی کسی نے سن لیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ ابرش کے چلانے پر وہ اسے ٹوکتی ہوئی دروازہ بند کر گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی، میں جا رہی ہوں۔ مسز بہزاد کو ڈرتے دیکھ کر وہ لب دبا کر کہتی چلی گئی تھی، اسے ہر حال میں مخدوم خان کی حویلی جانا تھا جہاں اس کی کزن روشا کی شادی تھی۔ رفعت بیگم کو تو نہ جانے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن ابرش اور انسا پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جنوری کا مہینہ جاری تھا، ہر طرف برف ہی برف تھی، دیکھنے میں کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنے کو ملتا بھی کیا، شدید سردی اور برف کی وجہ سے تمام سبزہ سفیدی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ درختوں کے پتے برف کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے، پہاڑ بھی سفید چادر اوڑھے سردی کو انجوائے کر رہے تھے، اور وہیں سبز گھاس سفیدی کا لبادہ اوڑھے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ پردہ نشین تھے۔ پچھلے 6 دنوں سے راستے بند تھے، ایسے میں کام سے اسلام آباد گیا اریب خانزادہ سوات کے لیے روانہ ہوا تھا کہ راستے بند دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا۔ اب برف باری کی وجہ سے اسے یہیں کہیں ہوٹل میں قیام کرنا پڑتا۔ کام کے سلسلے میں وہ اکثر اسلام آباد میں پایا جاتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سیکورٹی فورسز کم ہوتے دیکھ کر وہ گاڑی نکالتا ہوا حویلی کے لیے روانہ ہوا تھا، اور آج ہر حال میں حویلی پہنچنا تھا۔ جو خبر اس تک آن پہنچی تھی، اس کے بعد سکون حرام ہو گیا تھا۔ حویلی میں کسی کو بھی اس نے اپنی آمد کی خبر نہیں دی تھی۔ 6 دن سے راستے بند تھے اور اب جا کر کچھ راستے بحال ہونے لگے تھے، پر ابھی بھی ناکہ بندی لگائی گئی تھی۔ 2 گھنٹے کا راستہ 3 گھنٹوں میں طے کرتا۔ وہ حویلی کے دروازے پر پہنچتا ہارن بجاتے ہوئے سر باہر نکال کر دیکھنے لگا تھا، اور اگلے ہی پل چوکیدار نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور سلام کرنے کے انداز میں سر ہلائے اور پیچھے ہو گیا۔ گاڑی چمکتے ہوئے رش پر پھسلتی ہوئی کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ 28 سالہ اریب خانزادہ، جو اس وقت گرے کلر کا پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، بالوں کو جل سے پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھا، گہری آنکھیں جو سامنے کھڑے کسی کا بھی دل جیتنے کی طاقت رکھتی تھی، آنکھوں میں حویلی میں داخل ہوتے ہی الوہی چمک در آئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، کھڑی ستوا ناک، عنابی ہونٹ مقابل کو کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ لیکن اریب خان کا پاگل دل صرف ایک ہی کے لیے دھڑکتا تھا، جس کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک پل ضائع کیے موقع ملتے ہی سوات آ گیا تھا۔ اس کے بغیر اس نے یہ 6 دن کیسے گزارے تھے، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ حویلی آنے پر کسی سے بھی نہ ملے بغیر وہ اس دشمن جان کی تلاش میں کمرے میں آیا تھا جہاں اسے نہ پا کر اریب خانزادہ کے نقوش تنے تھے۔ ابرش کہاں ہے مورے؟ اپنی نانی کی طرف گئی ہے۔ اپنی مورے کے سامنے سر جھکاتا وہ گیا ہوا۔ صبح سویرے زنان خانے میں قہوے کے مزے لیتی گل بہار خاتون اپنے خوبرو بیٹے کا سر چومتی مسکرائی تھی۔ کہاں جا رہے ہو اریب؟ ان کے منہ سے سنتا تھا کہ وہ غصے سے مٹھیاں بند کرتا باہر کی سمت پڑا تھا۔ مطلب وہ میسج سچا تھا، وہ حویلی میں نہیں تھی اور اس کی اجازت کے بغیر حویلی سے چلی گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ حویلی میں ہی ہوگی، وہ اس کی حکم عدولی کبھی نہیں کرے گی۔ نہیں، وہ غلط ٹھہرا تھا، وہ سچ میں مخدوم حویلی چلی گئی تھی۔ پاگل کر دیا ہے اس لڑکی نے ہمارے بیٹے کو۔ اریب کا ابرش کے لیے دیوانہ پن انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، جس کا اظہار وہ دن میں 100-200 بار کر دیتی تھی۔ ابرش، امروز اور باقی سب کزنز کے ساتھ مل کر ڈانس کرتی ابرش کو دیکھ کر اریب کے نقوش تنے تھے۔ وہ تو اسے یہاں لینے آیا تھا، لیکن جو ویڈیو اسے یہاں پہنچنے سے پہلے سینڈ کی گئی تھی دیکھ کر اریب کا دل کھول اٹھا تھا، اریب کا خون کھول اٹھا تھا، اور یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا روشا کی شادی کا، جس کے لیے وہ بضد ہو کر یہاں آئی تھی، اور اب بے پردہ حالت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جھوم جھوم کر ڈانس کرنے میں مگن تھے۔ مردوں کے نام پر فقط ایک ہی امروز ہی موجود تھا، جسے دیکھ کر اریب کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ غصے سے لب بھیجتے وہ خیز و غضب سے آگے بڑھا تھا، جہاں وہ سجی سوری ڈانس کرنے میں مگن تھی۔
دانستن محبتوں میں قصیدہ در زندگی وہ تایا جان چچی جان کی دنیا کی کھلکھلا کر ہستی ڈانس کرنے میں گم ابریش اریب کے ہاتھ پکڑنے پر اسے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ابریش کی سانس رکی تھی، رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اریب لالا، اریب خانزادہ کو سامنے دیکھ کر ابریش کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ رہی سہی کسر مقابل کی سرخ آنکھوں سے گھورنے نے پوری کی تھی، جس کا دل تو کر رہا تھا سامنے کھڑی اس نازک جان کا گلا دبا دے، جو اس کی اجازت کے بغیر حویلی سے نکلی تھی اور اپنے کزن کے ساتھ جھوم جھوم کر ڈانس کر رہی تھی۔ ایک نظر سامنے دلہن بنی روشا کے ساتھ بیٹھی انسا کو دیکھ کر وہ ابریش کی کلائی کھینچتا وہ پنڈال سے نکلا تھا۔ فیروز بھی اسے دیکھ کر لب بھیجتا خاموشی سے ابریش کی کلائی اس کی سخت گرفت میں دیکھ کر آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہاں موجود کسی کو بھی اسے روکتے نہ دیکھ کر ابریش نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ آواز نہ نکلے تمہاری۔ ابریش کی سمت مڑتا وہ حلق کے بل چیختا دھاڑا تھا۔ اریب کی دھاڑ پر وہ جی جان سے لرزتی رونے لگی تھی۔ حویلی چل کر بات کرتا ہوں تم سے۔ ابریش کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھتا وہ ہاتھ چھوڑتا، گہرے سانس بھرتا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ مقابل کی سرخ وحشت زدہ آنکھوں اور غصے سے خوف کھاتی ابریش نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ اگر ایک قدم بھی پیچھے لیا میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر کے جاؤں گا۔ اریب خان کی گراہٹ پر ابریش اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ غصے سے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے وہ گاڑی کے پاس لایا تھا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے دھکا دیا، جس سے وہ اوندھے منہ سیٹ پر گرتی کراہتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ زور سے دروازہ بند کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ اریب خان کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اسے منع کر کے گیا تھا جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہ کالج بھی نہیں جائے گی، اور وہ اپنے ماموں کے گھر چلی آئی تھی جہاں اس کے جوان کزن تھے، اور پھر اس امروز کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی جس کی نظریں کتنی بے باکی سے اس پر جمی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ امروز کی آنکھیں نکالے، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ اسے قصور ابریش کا لگا، جو ایسے بن سنور کر نامحرم کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ وہ اسے ہر ایک سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا اور وہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہاں آ گئی تھی ڈانس کرنے کے لیے۔ ابریش کا امروز کے ساتھ ڈانس کرنا اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ سانس روک کر بیٹھی ابریش نے اریب خانزادہ کے غصے سے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھا تھا، اور وہیں سے اسے اپنے مورے کی فکر ستائی تھی جو اب اس کی وجہ سے سب کی سننے والی تھی۔ مقابل کے غصے اور دہشت سے اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اگر اسے پتا ہوتا اریب خانزادہ آج واپس آئے گا تو وہ مر کر بھی یہاں نہ آتی۔ لالا، برف کی شدت کی وجہ سے گاڑی کافی مشکل سے رک رک کر چل رہی تھی۔ اریب خان زور سے غصے میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا اسپیڈ بڑھاتا ایک جھٹکے سے پھنسی گاڑی کو نکال گیا تھا، اور وہیں پر ابریش چیخ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر رخ ابریش کی طرف کرتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ اریب خانزادہ کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ابریش نے خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آواز نہ آئے ابریش خان، ورنہ میں جان نکال دوں گا۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا وہ گرایا تھا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت سبز رنگ کا گہرے دار فراک پہنے کافی جچ رہا تھا، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ ماتھے پر زرکون پتھر سے بنی خوبصورت ماتھا پٹی۔ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ کھلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر اریب کا فشار خون ابلا تھا۔ وہ بغیر کسی چادر دوپٹے کے میک اپ کیے فل تیار ڈانس کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنے کزن امروز کے ساتھ۔ یہ بات اسے بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس وقت تم مجھے اس دنیا کی سب سے بدصورت عورت لگ رہی ہو، اتنی بدصورت کہ میں تمہاری یہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ گاڑی میں گونجتی ابریش کی سسیوں کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے قریب کر گیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اپنی اس بدصورت شکل کو چھپا لو اور آواز نہ نکالو، ورنہ میں تمہیں یہیں پر کاٹ کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگل میں پھینک دوں گا۔ ابریش کو خود سے دور دھکیلتا وہ گرایا تھا کہ اس کے دھکا دینے پر وہ دروازے سے جا لگی تھی، سر پوری طرح سے ونڈو سے ٹکرایا تھا۔ درد کی لہر پورے سر میں دوڑ گئی۔ درد و تکلیف کے باوجود وہ مقابل کے خوف سے اپنے چیخ حلق میں دبا گئی۔ آہ! ابریش کی تکلیف خود پر محسوس کرتا وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چلایا تھا۔ دل تو اس کا کر رہا تھا اس دشمن جان کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے، دونوں گال تھپڑوں سے لال کر دے۔ کیسے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی؟ وہ بھی سرعام بے پردگی میں۔ کیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا؟ ابریش مسلسل روتی اسے دیکھ رہی تھی کہ اریب کے ایک دم چلانے پر وہ مزید خوف میں مبتلا ہوئی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند کرو یہ رونا، ابھی تمہیں رونے کی وجہ نہیں دی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے اریب نے جھنجھوڑا۔
اس کی سخت گرفت پر ابریش کا اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ مقابل کے خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ لبوں سے سسکی تک نہیں نکال سکتی تھی۔ لالا میری بات شٹ، اریب خانزادہ نام ہے میرا، لالا نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ اریب کہو، بہت شوق ہے تمہیں اپنے حسن کی نمائش کرنے کا؟ جوانی کی آگ لگی ہے؟ جوانی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تم سے، میں تمہاری ساری آگ کو اچھے سے بجھاتا ہوں، تمہاری اس حسین جوانی کو اچھے سے سراہوں گا۔ غصے سے کہتے ہوئے اریب بہت بے باکی سے ایک ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتا ابریش کو تڑپا گیا اور شدت سے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں جکڑ گیا۔ اریب کی اس قدر بے رحمی پر درد و کرب سے پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ سانس کھینچنے کا دورانیہ بڑھا تھا۔ مقابل کی اس قدر بے رحمی پر ابریش کے وجود بے جان ہوا تھا۔ وہ سرخ نم آنکھوں کو بمشکل کھولتی اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے تو جیسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ابریش کے خون کا ذائقہ اسے اپنے حلق میں گھلتا محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی وحشی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ بے حال ہوتی ابریش کا وجود ساکت ہوا تھا۔ اسے بے جان ہوتا دیکھ کر اریب نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کی کمر کو مٹھیوں میں پکڑ کر زور سے دبایا، جس پر وہ تڑپ گئی۔ اس نے نیم وا آنکھیں کھول کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا تھا، مگر بے سود، وہ اس سے 1 انچ نہ ہلا تھا۔ جب اس کا اپنا سانس اکھڑا تو وہ سانس لینے کے لیے پیچھے ہوا تھا، اور وہیں ابریش کو سانس روکنے کی وجہ سے شدید کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ گلے پر ہاتھ رکھ کر وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ اریب نے بڑی بے رحمی سے اس کی سانسیں کھینچی تھیں۔ گہرے سانس بھرتا ہوا بغور ابریش کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آنکھیں متورم سوجی ہوئی تھیں، چھوٹی سی ناک بھی گلابی ہو چکی تھی، ہونٹوں پر لگی لپسٹک پھیل چکی تھی، جبکہ گداز لبوں پر اس کے بے رحم شدت سے گہرا زخم آیا تھا۔ ابریش کی حالت نہ سنبھلتے دیکھ کر وہ ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر اس کا سر اوپر اٹھاتا ہوئے اسے مصنوعی سانسیں دینے کے لیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مقابل کے نرم لمس پر وہ نیم وا آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی گہرا سانس بھر گئی تھی۔ مقابل کی ستم ظریفی کے بعد اس کی سانس دینے پر وہ گہرے سانس بھرتے رونے لگی تھی۔ ابریش کی حالت سنبھلتے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر سیدھا ہونے لگا تھا کہ تبھی ابریش نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ ہوتے کون ہو میرے اتنے قریب آنے والے گھٹیا انسان؟ اپنی حویش کے لیے تم مجھے وہاں سے گھسیٹ کر یہاں لائے تھے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، جانتے نہیں ہو میں ابریش خان، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ مقابل کی دی گئی چند منٹ کی سانسیں اسے پھر سے زندگی بخش گئی تھی، جس پر وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ گئی تھی۔ خونخوار نظروں سے ابریش کو دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی نہ تھی کہ وہ اسے کچھ کہتا، تبھی وہ سب سے مٹھیاں بند کرتا اسے دیکھنے لگا تھا، جو برے طریقے سے گہرے سانس لیتی اپنی سرخ نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ کون ہوتا ہوں یہ میں تمہیں حویلی جا کر بتاؤں گا، اور حویش تو میری ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا ابریش خان، اگر میں تمہیں زندگی دے سکتا ہوں تو لے بھی سکتا ہوں، اور وہ بھی اپنے طریقے سے، سمجھی؟ جھٹکے سے گریبان چھڑاتا وہ اس کے گہرے سانس بھرنے سے دلکش نشیب و فراز میں ہوتی ہلچل دیکھ کر سرخ آنکھوں کو سختی سے بند کر گیا تھا۔ وہ لاکھ غصے میں سہی، لیکن اس وقت وہ جتنا اس کے قریب تھا، شدت سے وہ طلب بن کر اس کی رگوں جاں میں دوڑنے لگی تھی۔ 28 سال کے جوان جذبے بیدار ہوتے اسے حد سے گزرنے پر اکسا رہے تھے۔ بہت شوق ہے نا ڈانس کرنے کا، مجھے بھی کر کے دکھاؤ ڈانس، میں بھی تو دیکھوں۔ بےہودہ ابریش خان کتنا واہیات ڈانس کر کے مرد کے دل کو تسکین پہنچاتی۔ اس کا امروز کے ساتھ مچل مچل کر ڈانس یاد کرتا وہ جی جان سے کھلتا تھا۔ میرے حق کا حساب لوں گا تم سے، ابریش کی گردن میں چہرہ چھپاتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اور وہیں مقابل کی پرتپش لمس پر ابریش پھڑپڑائی تھی۔ مرو نہیں، ابھی میری حوث پوری کر کے مرنا۔ اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا ابریش کے پھر سے بحال ہوتے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتا ہوا بولا تھا۔ اسے دور ہوتے دیکھ کر وہ اپنے زخمی لبوں کو دباتی پیچھے کو کھسکی تھی کہ درد سے کراہتی وہ چیئر سے ٹیک لگا گئی تھی۔ پکڑو چہرہ ڈھانپو اپنا، خود کو کور کرو اس میں۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی روکتے ہوئے اریب نے ابریش کی بکھری حالت دیکھ کر اپنی شال اتار کر اس کے منہ پر ماری تھی، اور اسے سختی سے خود کو چھپانے کا حکم دیا تھا۔ انجان سنسان جگہ دیکھ کر وہ خود سے تھر تھر کانپتی ہوئی اریب کو دیکھنے لگی تھی، جو اسے حویلی لے جانے کے بجائے ایک ہوٹل میں لایا تھا۔ اترو، نکلو باہر۔ ارد گرد سے گزرتے لوگوں کو دیکھ کر ابریش کی سائڈ پہ آتا اس کی کلائی پکڑ کر کھینچ گیا تھا۔ یہ کہاں لائے ہیں آپ مجھے؟ اریب کے حصار میں گھسیٹتی وہ غصے سے گویا ہوئی تھی۔ آواز نہ نکلے اب تمہاری، ورنہ ابھی تو بچ گئی ہو، دوبارہ نہیں بچو گی۔ مسٹر اینڈ مسز اریب خان کے نام سے روم بک کروایا ہے، اسے سختی سے وارن کرتا وہ ہوٹل کی ریسیپشن کے پاس آتا اپنے روم بک کروا گیا۔ ویلکم سر۔ خوف سے لرزتی ابریش نے شال کو سختی سے جکڑے ہوئی تھی کہ تبھی ریسیپشن پہ کھڑے لڑکے نے بغور مردانہ شال میں غروب لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جس پر لب بھیجتے اریب نے چائے
چابی لیتے اسے گور کر دیکھا تھا۔ ماما میری کلائی چھوڑے اریب لالا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ریسیپشن پر کھڑے لڑکے کا ابریش کو دیکھنے کی کوشش کرنا اسی کے اشتعال میں اضافہ کر گیا تھا۔ غصے سے ابریش کی کلائی پر سخت گرفت کرتا وہ روم کی سمت بڑھا تھا۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اسی کلائی کو زخمی کر رہی تھیں۔ جب اسے اپنے کمرے میں لاتے اریب نے جھٹکے سے چھوڑا۔ آخری بار وارن کر رہا ہوں، دوبارہ مجھے لالا مت کہنا۔ اب بتاؤ، بہت شوق ہے تمہیں ناچنے کا؟ چلو مجھے ناچ کر دکھاؤ۔ غصے سے کہتا وہ کاؤچ پر بیٹھا تو ابریش کی جان نکلنے لگی۔ اس نے تو کزن کی مہندی میں لڑکیوں کے درمیان ڈانس کیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا اس کی ویڈیو اریب خان زادہ تک پہنچ جائے گی۔ اگر تم نے 2 منٹ پر ناچنا شروع نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ سرد ترین لہجے میں بولا تھا، میں نہیں ناچوں گی۔ اریب کے سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ابریش نے غصے سے شال اتار کر پھینکی تھی۔ اس امروز کے ساتھ تو بہت خوشی سے جھوم جھوم کر ڈانس کر رہی تھی، سب کے درمیان میں بیہودگی کر رہی تھی تم۔ ابریش کا شال پھینکنا اس کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ وہ بعد میں آیا تھا اچانک سے، جیسے آپ آئے تھے۔ اریب کے الزام پر وہ چلا اٹھی تھی، آواز نیچی۔ غصے سے اس کا جبڑا دبوچتا وہ گرایا تھا، اگر وہ امروز تمہارا ماموں زاد ہے تو میں تمہارا تایا زاد ہوں۔ میرا حق تم پر بہت زیادہ ہے۔ تم تنہائی میں بھرے مجمع میں میرا ہاتھ پکڑ کر ناچ سکتی ہو۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں بولا تھا، چلو ڈانس کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری کم عمر خوبصورت کزن ناچتے ہوئے کیسی لگتی۔ اس کی گردن پر لب رکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا، دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آؤ، تم یہاں مجھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لائے ہو، گھٹیا انسان، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ غصے سے اس کے غصے پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ پوری جان لگا کر اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ ہوس تو میں تم سے حویلی میں اپنے کمرے میں اپنی بیڈ پر پوری کروں گا۔ پھر میری نازک خوبصورت جان۔ ابریش کے دور دھکیلنے پہ وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا، کاٹدار لہجے میں کہتا، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر مسکرایا تھا، اگر چاہتی ہو گھر لے جاؤں تو ڈانس کرو۔ ابریش کو یکٹک اسٹل کھڑے دیکھ کر وہ اطمینان سے کہتا کاؤچ پر ڈھیک گیا تھا، ہیلو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر آزاد صاحب کا نام دیکھ کر ابریش کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا کال اٹینڈ کر دیا۔ سلام بابا جی، بس آ رہا ہوں، راستے میں ہی ہیں۔ آواز نہیں آ رہی بابا، میں کال بیک کرتا ہوں۔ سرسری سا جواب دیتا وہ خاموشی سے گھورتی ابریش کو دیکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھے سے منہ ہاتھ دھو کر حلیہ درست کرو، کسی کو پتہ نہ چلے اس کے بارے میں کہ میں باہر کھڑا ہوں۔ چہرہ چھپا کر باہر آؤ جلدی سے۔ اسے ایک جگہ سے 1 انچ نہ ہلتے دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑا تھا، جس پر وہ ڈر سے اچھلتی ہوئی باتھ روم کی سمت پڑی تھی۔ حویلی دیکھ کر اس کے جسم میں جان آئی تھی اور کپاتے ہاتھوں سے شال اچھے سے خود پر لپیٹتی ابریش نے گاڑی سے اترنا چاہا تھا کہ تبھی وہ اس کی کلائی پکڑتا کھینچ دیا، خبردار، اگر تمہارے منہ سے کچھ نکلا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جانا، نہیں تو جو کام میں نے یہاں گاڑی میں نہیں کیا وہ کمرے میں کروں گا۔ ابریش کی سرخ سوجی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا اسے وارن کرتے گویا ہوا تھا، جس پر وہ خوف سے لرزتی ابریش نے اثر اسباب میں ہلایا تھا، ایک بار مجھے اندر جانے دو ذلیل انسان، سب کو تمہاری جاہلیت دکھاؤں گی۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، زانی کہیں کی۔ خوف سے نظر جھکاتی ابریش دل میں سوچتی ہوئی شال سے اچھے سے اپنا چہرہ کور کر گئی تھی۔ اریب، اچھا ہوا تم آ گئی، سب کیا ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے اریب کو دیکھتی گلبہار خاتون پریشانی سے اس کی سمت بڑھی تھی کہ تبھی قریب کے آتی ابریش کو دیکھ کر ان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوا ابریش کو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں اس کی حالت صحیح کروا کر آیا تھا، لیکن ابریش نے اندر داخل ہوتے ہی اپنا منہ کھول دیا تھا جب اسے دیکھ کر گلبہار خاتون، جو پہلے ہی پریشان تھی، ابریش کو دیکھ کر مزید پریشان ہوئی تھی۔ گلبہار بیگم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا اریب مڑا تھا، جہاں ابریش کو دیکھ کر وہ لب بھیجتا ضبط سے مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ بکھرے بال، ہونٹوں پر پھیلی لپسٹک، ہونٹوں پر گہرے زخم، گردن اور کپڑوں پر نظر پڑتی گلبہار بیگم نے سامنے کھڑی اپنی دیورانی کو دیکھا تھا، جو بھی بے یقینی سے اریب کو دیکھ رہی، جبکہ اریب کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ امروز اور ابریش کی ویڈیو۔ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی گلبہار بیگم نے نظر جھکاتے ہوئے موبائل اس کے سامنے کیا تھا، جہاں ابریش اور امروز کا بے تکلف سے ڈانس کر رہے تھے، جسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اریب کے خون میں شرارے پھوٹے تھے اور غصے سے ابریش کی سمت بڑھتے اس کی کلائی پکڑی تھی، چھوڑو میرا ہاتھ ذلیل انسان۔ تائی جان، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ زانی ہے، گھٹیا ہے۔ اریب کو اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر وہ اس سے اپنی کلائی چھڑاتی گلبہار بیگم کو دیکھ کر بتانے لگی تھی، مورے یہ دیکھیں آپ کے لائق فائق بھتیجے نے کیا کیا ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے ماما۔ گلبہار بیگم کو کچھ نہ کہتے دیکھ کر ابریش نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو حیرت سے اریب کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اریب سے اس سب کی توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسے کچھ کہا نہیں تھا۔ کل صبح حویلی میں دعوت کا اہتمام کریں، میرے اور ابریش کے ولیمے کی دعوت بھیجیں۔ مخدوم حویلی میں۔ غصے سے موبائل مٹھی میں دبوچتا وہ ابریش کی
نازک کلائی اپنی آئینی گرفت میں لیتا ہوا سیڑھیوں کی سمت بڑھتا وہ بولا تھا۔ ابرش بھی ابھی چھوٹی ہے۔ اریب کے کھینچنے پر وہ کٹی ڈال کی طرح گھسٹتی چلی گئی تھی۔ ماما یہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اچھا برا سب جانتی ہے، شوہر کیا ہوتا ہے یہ بھی جان جائے گی۔ مسز آزاد کی بات پر وہ مڑ کر انہیں دیکھتا ابرش کی حیرت و استعجاب سے کھلی آنکھیں دیکھ کر وہ استہزائیہ ہنسا تھا جو شوہر لفظ پر جم گئی تھی۔ کیوں جانتی ہوں نا میاں بیوی کے بارے میں؟ ابرش کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتا ہوا وہ محبم سا مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ یہ نکاح نہیں ہے۔ مجھے نہیں یاد ماما یہ کیا بول رہے ہیں۔ روکیں انہیں، اریب کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتی وہ حیرانگی سے کہتی اپنی ماں کی جانب بڑھی تھی۔ مان جاؤ گی، آج کے بعد مان جاؤ گی اس نکاح کو بھی اور مجھے بھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو جنگلی انسان۔ تمسخر آمیز نگاہیں ابرش کے لرزتے وجود پر گاڑتا ہوا وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھا تھا۔ اریب کے ساتھ گھسٹتی ابرش نے اسی کلائی پر دانت گاڑے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ بہت شوق ہے تمہیں اپنے اس آگ جیسے بدن میں دوسروں کو جلانے کا۔ آؤ میں تمہاری ساری آگ بجھاتا ہوں، تمہاری اس ابھرتی جوانی کو بھی خوب سراہوں گا، تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنی وحشی قربت کی مہر لگاؤں گا تاکہ تم اگلی بار یہ دکھاتے ہوئے 100 بار سوچو۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بری طرح پٹکتے ہوئے غصے سے کہتے اس کی سمت بڑھا تھا۔ آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں، شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں۔ تم جس طرح سے تم نے نمائش کی ہے اپنی، اب میں تمہیں خود سے بھی چھپنے پر مجبور کر دوں گا۔ ایک ہاتھ میں اس کی نازک گردن کو پکڑ کر دباتے ہوئے وہ گرایا تھا جس پر ابرش تڑپ کر رہ گئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سانسوں پر قابو پا گیا۔ اریب بیٹا وہ نہ سمجھ ہے، اسے وقت دو۔ ابرش کی سانسیں کھینچتا وہ ہر شے سے بیگانہ ہوا تھا کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو اریب نے جلدی سے سسکیاں بھرتی ابرش کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابرش نے بہت ہاتھ پیر مارے تھے، خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی لیکن نہ چھڑا سکی تھی۔ باہر سے آتی اپنی ماں کی آواز پر تڑپتے ہوئے اریب کے سینے پر مکے مارے تھے، لیکن وہ اسے اپنے شکنجے میں قید کرتا اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر دبا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر خاموشی چھائی تو اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ ابرش کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، مقابل کی شدت سے سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ گہرے سانس بھرتی وہ روتے ہوئے ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی رعنائیوں کو دیکھ کر اریب کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے دیے گئے اس کی شدتوں کے نشان نیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بیوٹی بون کو چھوا تھا۔ دل میں ہلچل سی مچی تھی، مقابل کو پانے کی چاہ سینے میں دبائے ہوئے تھا، لیکن اس کی کم عمری کے سبب وہ اپنے جواں جذبے بڑی مشکل سے اپنے اندر دبا کر رکھتا تھا، لیکن آج وہ لاکھ کوشش کے باوجود خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اب تم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے ہو۔ ہمارا نکاح بھلے تمہاری یادداشت میں ہو نہ ہو، لیکن مجھے سب اچھے سے ذہن نشین ہے۔ جب میں نے تمہیں قبول کیا تھا، تمہیں پانے کے لیے ترس رہا ہوں، ہر بار تمہیں دیکھ کر خود پر اپنے جذبات پر کنٹرول کیا ہے میں نے، لیکن آج میں تمہارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ ڈالوں گا، اپنی محبت کی گہری چھاپ چھوڑوں گا، تمہیں اس قدر بے بس کر دوں گا تم میری باہوں میں آ کر سکون حاصل کرو گی۔ اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتے ہوئے اریب نے اسے اوپر اٹھایا تھا، جس پر ابرش نے خوف سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مقابل کی سرخ آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہوا تھا۔ اریب کی آنکھوں میں چھایا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا، تو اب تو بس اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اور پا لینے کا جنون تھا، جسے دیکھ کر اس کا پورا جسم کانپ اٹھا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے میں خود کو جھکتے دیکھ کر وہ بمشکل کہتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہلکان ہوئی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ابرش، تمہیں اس امروز کے ساتھ دیکھ کر ڈر گیا تھا میں۔ سرخ خمار آلود نگاہوں میں نمی در آئی تھی۔ مقابل کے لیے وہ کتنا حساس تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ آپ کی طرح سختی نہیں کرتے، ایسی تکلیف نہیں دیتے۔ اریب کے اظہار پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہتی اشارہ کر گئی تھی۔ اریب کے بھاری بھرکم جسم سے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں خود میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، اور تم بھرے مجمع میں بال کھول کر اس امروز کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ ابرش کی نم آنکھوں پر لب رکھتا وہ مدھم لہجے میں کہتا، تھوڑا سا اوپر ہوتا، اپنا وزن اس پر سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا جو اچانک آیا تھا۔ میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی امروز، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اریب خان کو روتے دیکھ کر وہ ہچکی بھرتی آہستگی سے بولی تھی، اچھی بات ہے، لیکن تم عورتوں کے سامنے بھی ایسی کیوں ہوئی؟ ابرش کے لبوں کے ارد گرد پھیلی لپسٹک کو انگوٹھے سے کی مدد سے صاف کرتا وہ نہایت آہستگی سے مگر سخت لہجے میں گویا ہوا، روشانی کی شادی تھی۔ اریب کے لمس وہ لبوں پر ہوتے درد سے سسکی بھر گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ ابرش کے سوجے ہونٹوں پر اپنی دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، میرے شوہر ہیں۔ کیا محبت کرنے والے شوہر ایسے کرتے ہیں جو آپ نے کیا؟ اریب کی گردن پکڑتی وہ شبنمی لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس کرتا وہ گہرا مسکرایا تھا، غصے میں ہوا سب، تمہیں اس امروز کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا میں۔
ابرش کے لبوں پر نہ لمس چھوڑتا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ مجھے دادا جی سے کوئی کام اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے ایک اچھا کام کر گئے، میرا اور تمہارا نکاح۔ آہستگی سے ہاتھ پیچھے لے جاتا وہ اس کے فراک کی بیک پر لگی زپ نیچے کھسکاتے ہوئے بولا تھا، اور وہیں ابرش نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ آج کی رات نہیں رک سکتا، میں صبح ولیمہ بھی تو کرنا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کرتے ہوئے اریب نے اس کے اور اپنے درمیان ہر پردے حائل پردے گراتے اسے اپنی باہوں میں قید کیا تھا۔ 10 منٹ میں سب نکلو یہاں سے، کوئی بھی نہ دیکھے مجھے یہاں۔ کافی دیر سے مردان خانے میں بیٹھا ہوا امروز خان کو دیکھ کر چٹکی بجاتا اریب سب کو کہتا اپنے بال سیٹ کرتا ہوا بولا تھا، جو بار بار سر کے ڈانس کرنے پر خراب ہوئے تھے۔ حویلی کے طویل اور عریض لان میں مردوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مردوں کے بیچ میں بیٹھے اریب کو سب بڑے بزرگوں نے سر پر ہاتھ رکھتے مبارکباد پیش کی تھی۔ پہل تو سب کو صرف ولیمہ کرنے پر اعتراض ہوا تھا، لیکن بہزاد اور آزاد خان کے چہروں پر بکھری مسکراہٹ نے سب سوال درگزر کیے تھے کہ کتنی پیاری ہیں، آپی جیسی خوبصورت اور پیارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سرخ رنگ کے پٹھانی فراک پر فل میک اپ کے ساتھ جیولری پہنے وہ دلہن بنی جالی دار گھونگھٹ کیے زنان خانے میں سب عورتوں کے درمیان میں بیٹھی تھی کہ تبھی امروز خان کو آتے دیکھ کر انسا نے تعریف کی تھی۔ سب نے مل کر حویلی کے اندر زنان خانے میں عورتوں کے لیے کیے گئے انتظام دیکھتا وہ اپنی ماں کے پاس سلامتی لینے آیا تھا، جہاں سب عورتوں کے منہ سے ابرش کی تعریف اور اپنی پسندیدہ داد وصول کرتا وہ سرشاری سے مسکرایا تھا۔ وہیں امروز کو دیکھ کر وہ لب بھیج گیا، سمجھ میں نہیں آیا انکل، یہاں سے دیکھ لیا کتنی خوش ہے وہ میرے ساتھ۔ امروز کا گریبان پکڑتا گرایا تھا، اریب خانزادہ تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ خوش ہے؟ تم نے اسے مجبور کیا ہے اس سب کے لیے۔ اریب کی آنکھوں میں دیکھتے امروز نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا تھا، کیا کر رہے ہو دونوں؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے دیکھ کر آزاد خان آگے بڑھتے انہیں دور کر گئے۔ اسے نکالیں یہاں سے بابا، غصے سے گھور کر امروز کو دیکھ کر کہتا وہ اپنے کندھوں پر رکھی شال سیٹ کرتا چلا گیا تھا۔ ابرش تھک گئی ہوگی، چلو کمرے میں۔ وہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے سر جھکائے بیٹھی تھی اب تو جیسے مانو گردن ٹوٹنے کو آئی تھی کہ اریب کی آواز پہ ساختہ اوپر کو دیکھتی وہ ہال میں موجود سب عورتوں کو معنی خیز سے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ابرش کی سمت ہاتھ بڑھاتا وہ سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتا اسی لیے زنان خانے سے نکلا تھا اور رات بھر سوئی نہیں تھی، اور وہ بھی اس کے لیے یہاں بیٹھی تھی۔ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے اپنی والدہ کے ساتھ آئے امروز کو ابرش کو للچاتی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ گلبہار بیگم اس کے پاس آتی تنزیہ بولیں گی، تمہاری عادت کبھی نہیں بدلے گی نا عورتوں پر نظر رکھنے کی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا ابرش سچ میں خوش ہے۔ گلبہار بیگم سے نظریں چراتا امروز مسکرایا تھا، بیوی کہاں گئی تمہاری؟ آئی نہیں؟ گلبہار کے اچانک زمر کے بارے میں پوچھا پر پریشان ہوا تھا، تمہاری بیوی پھر سے اپنے گھر چلی گئی ہے؟ اب کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری بیوی کو کہاں تک برداشت کرے گی تمہاری حرکتیں؟ امروز کو جانچتی نظر سے دیکھتے ہوئے گلبہار بیگم نے افسوس سے کہتے سر ہلایا تھا، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں خوبصورتی کو سراہنے والا ہوں اور وہ کمبخت جل جاتی ہے۔ گلبہار کو اپنی طرف مسکراتا دیکھتے پا کر وہ ڈھٹائی سے کہتا مسکرایا تھا، وہ ایسا ہی تھا عورت باز۔ ابرش پر بھی اس کی نظر ہمیشہ سے گندی رہی تھی، جس وجہ سے اریب کو زہر دکھائی دیتا تھا، اور اس کا خانزادہ حویلی آنا بند کر چکا تھا اور ابرش کو بھی مخدوم حویلی نہیں جانے دیتا تھا۔ جاؤ کھانا کھاؤ اور چلتے بنو۔ امروز کو گھور کر دیکھتی گلبہار بیگم وہاں سے چلی گئی تھی۔ انہیں ابرش اتنی ناپسند نہیں تھی جتنا اس کا امروز سے بات کرنا ناپسند تھا، اور اب تو وہ ان کے بیٹے کی عزت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ اب وہ امروز کی گندی نظریں بھی اس پر برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ تازہ گلاب کے پھولوں سے سجائے گئے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی گلاب کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ عجیب سے احساس کے ساتھ وہ اریب کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں ابرش؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ امروز کی باتیں اور ابرش کی خاموشی پر وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں اریب کے سوال پر وہ سوال کرتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابرش کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا وہ گویا ہوا۔ پھر یہ حویلی میرے نام کر دیں، میری مورے کو وہ مقام دلا دیں جو آج تک انہیں نہیں ملا، مجھے میری بہن کو آگے پڑھنے دیں۔ اریب کو دیکھتی وہ نم لہجے میں بولی، بس اتنی سی بات تم کہتی، جان دے دو اریب۔ میں جان دے دیتا ابرش کی ڈیمانڈ پر وہ مسکرایا تھا، آپ مجھے اتنے برے نہیں لگتے کہ میں آپ کی جان لینے کا سوچوں۔ اریب کی بات کو نم آنکھوں کو صاف کر گئی، لیکن بد دعائیں دے سکتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ ابرش کا ہاتھ پکڑتا وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا مسکرایا تھا، تمہاری ساری بد دعائیں سنی ہیں میں نے۔ اسے حیرت سے تکتے دیکھ کر وہ اس کے سر پر لب رکھ گیا تھا، یہ لو یہ حویلی تمہاری ہوئی۔ سائڈ ڈرور سے حویلی کے کاغذات نکالتا وہ ابرش کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا، اب مجھے بد دعا دینا چچی کی فکر نہ کرو، ان کا مقام اس حویلی میں بہت بلند ہے اور اب مزید بڑھ گیا ہے۔ اریب خانزادہ کی چھوٹی موریں جو بن گئی ہیں وہ ابرش کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا، یقین نہیں آ رہا کہ ابرش کے ہاتھوں پر لب رکھتا وہ گویا ہوا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔
وہ تو ہمیشہ اس پر چلاتا رہتا تھا اور کل رات سے کتنے پیار سے نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی یہ سب سچ تھا یا پھر کوئی خواب۔ حویلی بہت پہلے نام کر چکا تھا، اب تو تمہیں سونپ دی ہے انصاف۔ میری چھوٹی بہن ہے، اس کی فکر مجھے تم سے زیادہ ہے، اور چھوٹی مورے بھلے چپ رہیں لیکن وہ اس حویلی میں اپنا کام جانتی ہیں۔ وہ نہ صرف تمہاری ماں بلکہ مورے کے ساتھ ساتھ وصیت میں شامل ہے۔ ابرش کے گرد حصار بناتا ہوا محبت سا مسکرایا تھا۔ بہت شکریہ ریت، نم لہجے میں کہتی ابرش نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میں تو کچھ اور سننا اور محسوس کرنا چاہتا ہوں ابرش، اس کا چہرہ اٹھاتا ہوا اس کے سرخ رنگ سے سجے لبوں پر گرم سانسیں چھوڑتا بولا تھا آئی لو یو ریت۔ مقابل کا اشارہ سمجھتی وہ سرخ پڑتی اونچی ہوتی، اس کے لبوں پر اپنی سانسیں چھوڑتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ بھی نہیں کر سکتی تم؟ کل ساری رات میں بھی نہیں سیکھی تم؟ ابرش کو کس نہ کرتے دیکھ کر وہ جو انتظار میں تھا بدمزہ ہو کر کہتا اس کے کپ کپاتے لبوں پر لب رکھے، میں صرف آپ کی غریب گہرے سانس لیتی، گلاب سے مہکتے ہوئے کمرے کو دیکھتی، وہ آنے والے لمحات کو سوچتی، مقابل کی غربت کے خوف سے کانپتی آواز میں بولی تھی کل صرف ٹریلر تھا میری جان، آج سب دوریاں ختم کر دوں گا تمہارے ساتھ۔ ابرش کی کان کی لو کو دانتوں تلے دباتا مسکرایا تھا، مقابل ارادوں سے گھبرائی وہ اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ 6 سال کی تھی جب ایسے ہی نکاح کے وقت میری شرٹ پکڑے ہوئی تھی تم، اور آج 11 سال بعد بھی میری شرٹ پکڑ رہی ہو۔ ابرش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ شریر لہجے میں کہتا اس کی نیم و لبوں پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔